پیپلز پارٹی کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی نامزدگی کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا اور سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ، لکھا امید ہے دونوں رہنما اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیں گے۔ بلاول بھٹو کا گورنرشپ کے لیے نامزد دونوں رہنماؤں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وزیراعظم ہاؤس آمد پر وزیراعظم نے خود استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے بلاول بھٹو کو مل کر آگے بڑھنے پر زور دیتے ہوئے حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم بیٹھک، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین شپ کے لیے روبینہ خالد کا نام زیر غور۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے وفاق کے عہدوں پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ گندم خریداری بحران پر نواز شریف میدان میں آ گئے۔ قائد مسلم لیگ نون اور وزیراعظم شہباز شریف کی جلد ملاقات متوقع۔ پیر کو وزیراعظم کی جانب سے نواز شریف کو گندم خریداری سے متعلق رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ نواز شریف نے پنجاب حکومت کو ہدایت جاری کی کہ کسان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، کسی کو کسان کے استحصال کی اجازت نہ دی جائے۔ صدر مملکت نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ آصف زرداری نے ترمیمی بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی۔ ترمیمی بل کا مقصد ٹیکسز اور ڈیوٹی سے متعلق قوانین میں ترامیم لانا ہے۔ ٹیکس قوانین ترمیمی بل قومی اسمبلی سے 29 اپریل کو پاس ہوا تھا۔ صدر مملکت نے ترمیمی بل کی منظوری وزیراعظم کی ایڈوائس پر دی ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے وزیر اعلیٰ کے پی کو ایک بار پھر طلب کر لیا۔ علی امین گنڈاپور کو 28 مئی کو پیش ہونے کی ہدایت۔ طلبی کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش ہوں۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس زیر سماعت ہے۔ پاکستان میں ایکس کی بندش کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے کی ایکس کی بندش کے حوالے سے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ۔ مشن سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کی لانچ کو ویب سائٹ سے لائیو دکھایا گیا۔ آئی کیوب قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چائنا اور اسپارکو کے اشتراک سے بنایا گیا۔ مصنوعی سیارے کا وزن 7 کلو گرام، 2 آپٹیکل کیمرے نصب۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن چاند کے مدار کا چکر کاٹے گا۔ مشن سے لی جانے والی تصاویر تحقیقی مقاصد میں کام آئیں گی۔ اسپارکو میں پاکستانی آئی کیوب قمر مشن کے لائیو مناظر دکھائے گئے۔ اسپیس سائنس میں پروفیسرز اور طلباء کی بڑی تعداد نے تاریخ بنتے دیکھی۔ مشن کی روانگی پر پاکستان زندہ آباد کے نعرے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ مشن سے پاکستان کے اسپیس پروگرام کو وسعت ملے گی، مزید معلومات بھی حاصل ہوں گی۔ چاند کے لیے پاکستان کے پہلے خلائی مشن کی کامیاب لانچنگ۔ صدر مملکت کی قوم، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، اسپارک اور چین کی قومی اسپیس انتظامیہ کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا آئی کیو قمر کی کامیاب لانچنگ پاکستان کی خلائی پروگرام کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیٹلائٹ کی لانچنگ پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھی اور خوشی کا اظہار کیا۔ کہا ہمارے سائنسدان، انجینئرز اور ہنرمند اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ پاک چین دوستی خوشبوؤں کی سرحد سے آگے نکل کر آج کلاؤں کی سرحد بھی پار کر چکی۔ 8 ممالک میں سے صرف پاکستان کے منصوبے کو قبول کیا جانا ہمارے سائنسدانوں اور ماہرین کی قابلیت کا اعتراف ہے۔ ایک اور اعزاز پاکستان کے نام، چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا۔ آئی کیوب قمر کا آئی ایس ٹی چین اور قومی خلائی ایجنسی اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ آئی کیوب قمر کے کامیاب سفر کا آغاز 2022 میں ہوا اور تقریباً 2 سال میں مکمل ہوا۔ سیٹلائٹ کی تیاری میں مختلف شعبوں کے طلباء بھی شامل ہیں۔ وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، ایف آئی اے سائبر کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے اختیارات ختم کر دیے گئے۔
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری، نئی ایجنسی وزارت داخلہ کے ماتحت قائم کی جائے گی۔ سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا جس کی تعیناتی 2 سال کے لیے وفاقی حکومت کرے گی۔ ایجنسی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹرز، ایڈیشنل ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور دیگر ضروری عہدے ہوں گے۔ FIA سائبر کرائمز کی تمام انکوائریز، تحقیقات اثاثہ جاتی ایجنسی کے سپرد کر دیے گئے۔ کارکردگی بہتر نہیں کر سکتے تو عہدے سے ہٹ جاؤ، وزیراعظم شہباز شریف کی چیئرمین FBR کو وارننگ۔ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ امجد زبیر ٹیوانا نے بتایا کہ میرے خلاف ادارے میں لابنگ ہو رہی ہے، افسران کام نہیں کر رہے۔ وزیراعظم نے سرزنش کرتے ہوئے کہا حکومت بنے 2 ماہ ہو گئے، آپ مجھے اب بتا رہے ہیں کہ ادارے میں افسران کام نہیں کر رہے۔ چیئرمین FBR کی کام نہ کرنے والے ملازمین کو عہدے سے ہٹوا کر کارکردگی بہتر بنانے کی یقین دہانی۔ حکومت کا ججز تقرری کے طریقہ کار میں تبدیلی کا فیصلہ، جوڈیشل کمیشن کا ججز کی فوری تقرری کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی کارروائی کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ دوران اجلاس وفاقی وزیر کی جانب سے بتایا گیا کہ حکومت 175A میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے باعث جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اجلاس میں حکومت کی مجوزہ ترامیم کی وجہ سے ججز تقرریوں میں تاخیر نہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق ترمیم سے پہلے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرریاں موجودہ قانون کے مطابق کی جائیں گی۔ انتخابات میں دھاندلی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، امید ہے سپریم کورٹ ہماری مخصوص نشستیں واپس کرے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں بانی PTI نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چوروں کے علاوہ سب سے بات ہوگی۔ نیب توشہ خانہ سے منسلک ایک اور کیس کھلوانا چاہتی ہے، کبھی ایک ٹرانزیکشن پر 4 کیسز نہیں ہو سکتے۔ بانی PTI کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھنے کے لیے یہ کیس بنایا جا رہا ہے۔ استدعا ہے کہ کیسز کے فیصلے جلد از جلد کیے جائیں۔ رہنما PTI علی محمد خان کہتے ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں یا دیگر قوتیں۔ ڈیل نہیں کرنی، مذاکرات صرف بانی PTI اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے ہوں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں گندم کی امپورٹ بڑا اسکینڈل، کیس کی انکوائری نیب سے کرائی جائے۔ انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی اور اس وقت کے سیکرٹری کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔ 9 مئی کے بیانیے کو عوام نے 8 فروری کو مسترد کر دیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی گیمبیا کے ہم منصب سے ملاقات، 2 طرفہ سیاسی مشاورت کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اقوام متحدہ اور OIC سمیت کثیر الجہتی فورمز میں 2 طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال۔ تجارت، زراعت، تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم جمہوریہ یمن کے وزیر خارجہ ڈاکٹر شعیب محسن سے بھی ملے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی پنجاب کی نئی قیادت سے ملاقات، صحت، IT اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کی حمایت کر دی۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے 1 سے 3 مئی تک لاہور کا دورہ کیا، پنجاب کی نئی حکومت کے عہدیداران سے ملاقاتیں کیں۔ IT، صحت اور ثقافت میں دونوں ملکوں کے تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز بھی ڈونلڈ بلوم کے ہمراہ تھی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی ملاقات، پیپلز بس سروس میں توسیع سمیت منشیات فروشی کے خلاف اقدامات کو سراہا۔ کراچی کے دیہی علاقوں میں بھی پیپلز بس سروس شروع کرنے کی تجویز۔ ڈیپٹی میئر کراچی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت پیپلز بس سروس کے ذریعے شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔